بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترا کثیرم منہم، یہ آیات نمبر 62 اور 63 ہیں، اور تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سوں کو یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، مسارعت کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش، دوڑ لگی ہوئی ہے ان میں، کہنے کو مسلمان، کہنے کو اللہ کے نام لیوا، کہنے کو موسیٰ کے امتی، کہنے کو تورات کے ماننے والے، سینکڑوں نبیوں کے نام لیوا، ابراہیم کے نسل سے، لیکن حال کیا ہے عملاً؟ ترا کثیرم منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، تین کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اسم، گناہ کا کام، حق تلفی کا کام، لوگوں کے حقوق ضبط کرنے اور سلب کرنے کا کام، والعدوان اور زیادتی اور ظلم، تعدی، واکلہم السحت اور حرام خوری کے اندر، سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے۔ آپ کے اس ملک میں جتنے بڑے پیمانے پر جوا ان دنوں میں ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ سیور رائفل جو ہے وہ اتنا کروڑوں بلکہ اربوں کے روپے میں، آپ کی حکومت کی ذمہ دار وزیر اعظم، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے باقی ٹیکسز ویکسز جو ہے، میں تو وزیر خزانہ سے کہنے والی ہوں کہ سب کو چھوڑو اور یہ دھندا شروع کرو۔ اس میں جو رقم آتی ہے وہ تو کسی اور کام میں ہم نے دیکھی نہیں۔ یہ کون سے لوگ؟ وہی مسلمان، وہی محمد کے نام لیوا، وہی وہ ان انعامات کی امید میں جوا کھیلنے والے، وہی لاکھوں لوگوں نے اگر حصہ لیا ہے تو یہ کوئی آسمان سے اترنے والی کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، یہ کوئی ہندو نہیں آ گئے تھے، یہودی نہیں آ گئے تھے، یہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی بات فرمایا وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سوں کو یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، کہ یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، گناہ میں، زیادتی میں، ظلم میں اور حرام خوری میں۔ لبئس ما كانوا يعملون، بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور ان کے صوفیاء؟ یہ نوٹ کیجئے، ربانیون اور احبار، احبار جمع حبر کی، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا گیا حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم۔ حبر کی جمع احبار، احبار کہتے ہیں بڑے عالم۔ لولا ینہاہم الاحبار والربانیون، ربانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ والے، رب سے ربانی، اللہ والے۔ یہ فقراء، صوفیاء، صلحاء، یہ ظاہر بات ہے جیسے ہماری امت میں ہے، سابقہ امت میں بھی تھے، علماء بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، درویش لوگ بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے عالم اور فقیہ بھی ہوتے تھے۔ تو فرمایا ان کے کرنے کا کام تو یہ تھا، وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے فرض منصبی کو ترک کر دیا ہے۔ وہ لوگوں کو روکتے نہیں، روکے کیسے؟ حرام خوری سے روکیں گے، لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، دوسری کی طرف کر لیں گے۔ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ ایک صاحب تعین کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اب آپ کے آئندہ آپ کے ہاں جمعہ میں نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ ہمیں ہر چند جمعوں کے بعد وہ حدیث سنا دیتے ہیں سود کے بارے میں، اور وہ حدیث ظاہر بات ہے سود کے بغیر تو کاروبار تو ہمارا چلتا نہیں، لیکن اب یہ حدیث صرف سننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ جو ماں کے ساتھ بدکاری ہے اس سے بھی 1000 گنا زیادہ کام۔ آپ وہ حدیثیں سناتے رہتے، میں آپ کے یہاں نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا کام تو سنانا ہے، پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، سننا چاہو سنو، اللہ تعالیٰ شاید آج نہیں کل توفیق عطا فرما دے، لیکن یہ کہ نہیں سننا چاہتے تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ لہذا کیسے کہیں وہ علماء، کیسے کہیں حرام خوری ترک کر دو، جن بیچاروں کے لیے معاش کا معاملہ وہیں سے، تنخواہ وہیں سے آ رہی ہے، وہی چودھری لوگ ہیں، وہی سرمایہ دار ہیں، وہی ہے کہ جو مسجد کا انتظام کرنے والے معتمم ہیں، ان کے کاروبار میں حرام ہے، وہی تو ہیں جو آ کر یہاں پر بہترین قالین بچھاتے ہیں، وہی تو سارا اہتمام کر رہے ہیں۔ لہذا نہی عن المنکر جب ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے
پھر تباہی اور بربادی عام ہو جاتی. آج اس مضمون کو سمجھیے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے صوفیاء اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے. لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ عمل جو انہوں نے اختیار کیا ہے. اب آگے چلیے، یہی سورہ مائدہ ہے، اس کی آیات یہ 78 سے 81 تک یہ 4 آیات ہیں جو آگے آئی. فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی بنی اسرائیل میں سے. بنی اسرائیل میں تھے، امتی تھے موسیٰ کے، لیکن یہ ہے کہ روش ان کی معصیت کی ہے، گناہ کی ہے، حرام خوری کی ہے، جھوٹ بولنے کی ہے، لہذا ان کو کہا جا رہا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. ان پر اللہ نے لعنت فرمائی حضرت داؤد کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت داؤد کی زبانی کیا لعنتیں ہوئی ہیں یہ تو آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جو بھی زبور اس وقت ہے، سام جسے کہا جاتا ہے، وہ کتاب جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے، اس میں ایسی باتیں موجود نہیں ہیں. معلوم ہوتا ہے یہودیوں نے وہ چیزیں کھرچ دی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر تنقید کی باتیں حضرت داؤد علیہ السلام سے کہلوائی تھی، ان کو انہوں نے ختم کر دیا. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے اناجیل میں اب بھی موجود ہے. خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے علماء یہود پر جو تنقیدیں کی ہیں، سانپ کے سپولیوں سے تعبیر کیا ہے. تم سانپ کے سپولیوں کے مانند ہو. تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے اوپر تقویٰ کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اندر سے تمہارا کردار انتہائی گھناؤنا ہے. بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، تمہارا حال ان قبروں سے مشابہ ہے جو اوپر سے سفیدی کی گئی ہے، بڑی خوشنما نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو علماء یہود کو مخاطب کر کے کہے گئے. یہ بھی انہی کی بہترین ضرب المثل ہے جو آج ہمارے ہاں عام طور پر ادب میں استعمال ہوتی ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں. سود خوری پر کوئی نہیں روکے گا، لیکن رفع یدین پر، آمین بالجہر پر، تراویح کی تعداد پر بڑے بڑے پوسٹر بھی چھپیں گے اور بڑے چیلنج بھی ہوں گے اور مناظرے بھی ہوں گے اور لمبی چوڑی بحثیں بھی ہوں گی، پوری پوری کانفرنسیں ہوں گی. حالانکہ ان کی کیا اہمیت ہے دین کے اندر؟ سود ہے، سٹا ہے، جوا ہے، ہو رہا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی توفیق نہیں. یہ ہے اصل میں وہ بات جو فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس لیے ہوا، یہ لعنت ان پر اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود الہی سے تجاوز کی روش اختیار کی. اب اگلا لفظ آیا ہے اصل میں جس کے لیے یہ میں بیان کر رہا ہوں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. ان کا اصل جرم یہ تھا ایک دوسرے کو شدت کے ساتھ منع نہیں کرتے تھے برائیوں پر. نوٹ کیجئے، تناہی باب تفاعل ہے، باب تفاعل ہی سے لفظ تواسی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. باب تفاعل کا خاصہ ہے کسی شے میں شدت، تاکید، مبالغہ اور آپس میں کوئی کام کرنا. تو تناہی کے معنی ہوگا پوری تاکید کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں پہ روکنا، ٹوکنا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منکر سے جو وہ کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون. یہ جو بات ہے اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو ابھی سناؤں گا، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ان کا اصل جرم، دیکھیے قرآن مجید جب یہ کہہ رہا ہے ان پر لعنت کی گئی تو ظاہر بات ہے چارج شیٹ بھی تو ہونا چاہیے. کس بات پر لعنت کی گئی؟ کیا برائی تھی؟ تو جس جرم پر یہ لعنت کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. وہ روکتے نہیں تھے ایک دوسرے کو پوری تاکید کے ساتھ ان منکرات سے کہ جو آپس میں کر رہے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون. اور تم دیکھتے ہو بہت ہی برا ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا ورق الٹ لیجئے، اب یہ حدیث سن لیجئے تاکہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث رسول کی روشنی میں سامنے آ جائے.
یہاں ایک طرف صفحہ 2 پر یہ پوری حدیث کا متن ہے، عکس ہے ریاض الصالحین سے، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ 3 پر اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، جا کر آپ اس کو پھر بھی پڑھ سکیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے متن کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو نقص پیدا ہوا وہ یہ تھا۔ دیکھیے بڑی سے بڑی برائی جو ہے شروع میں کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بند جب ٹوٹتے ہیں تو شروع میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی نہریں جو ہیں ان کے اندر جب وہ کٹ واقع ہوتا ہے تو بسا اوقات صرف کسی چوہے کے بل کے ذریعے سے پانی جو ہے آتا ہے اور پھر وہ شگاف پڑ جاتا ہے۔ وہ چوہے کا بل کون سا ہے کہ جو قوموں کو برباد کرتا ہے؟ ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جو نقص پیدا ہوا سب سے پہلے وہ یہ تھا، انہ کان الرجل یلقی الرجل، کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا، فیقول، اور یہ کہتا تھا، یا ھذا، اے فلاں، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، ودع ما تصنع، اور جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، فإنہ لا یحل لک، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ یہ سیور ریفل میں نہ لگو، یہ سودی کاروبار میں نہ لگو، یہ کام نہ کرو، یہ جو بے پردگی اختیار کی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ ایک برائی کے اوپر اس نے روکا ٹوکا، اس کے لیے جو نہی عن المنکر ہے فریضہ اس کا سر انجام دیا، لیکن اب آگے پڑھیے، ثم یلقاہ من الغد، پھر اس کی ملاقات اسی شخص سے دوبارہ ہوتی تھی دوسرے دن، وہو علی حالہ، اور وہ شخص جو تھا جو حرام خوری میں مبتلا تھا وہ اپنے اسی سابق حال پر ابھی قائم ہے، اس نے توبہ نہیں کی، اس نے رجوع نہیں کیا، اس نے اس منکر کو ترک نہیں کیا، اس نے حرام خوری جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ فلا یمنعہ ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، لیکن اس کے باوجود وہ شخص، وہ ناصح، وہ بدی سے روکنے والا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، اس کا ہم نشین بنتا تھا، مصاحبت کرتا تھا، خوش گپیاں کرتا تھا، مقاطعہ نہیں کرتا تھا، بائیک آؤٹ نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے یہ وہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو ہر روز آپ پڑھتے ہیں جب وتر میں اندر آپ دعا مانگتے ہیں، دعائے قنوت، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو بھی تیرا فاجر ہوگا، تیرے احکام کو توڑنے والا ہوگا، ہم اس سے لا تعلقی کر لیں گے، اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے۔ نخلاؤ، یہ خلا کا لفظ ہے، خلا جو بیوی کرتی ہے شوہر سے جب طلاق لیتی ہے، خلا کہتے ہیں آپ اسے۔ نخلاؤ، ہم ان سے تعلق توڑ لیں گے، ونترو کو ترک کر دیں گے ان کو، من یفجرک، جو تیرے فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہے، جو تیرے احکام کو توڑنے والے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ بس یہاں سے نقص پیدا ہوا، کہا بھی کہ یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو، یہ حرام ہے، بعد آ جاؤ، لیکن وہ باز نہیں آئے، پھر بھی ان کے ساتھ ہم پہ آلہ ہمنے والا، فلا یمنعہ ذالک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، عقل کے معنی کھانا، اکیل کھانا کھانے والا، شریب شراب، یہ شربت یہ پینے کے لیے آتا، شرب یشرب، اسی طریقے سے قعید قعدہ بیٹھنا جسے ہم کہتے ہیں ہم جلیس، بیٹھنے والے مل کر۔ فلما فعلوا ذلک، جب انہوں نے یہ روش اختیار کی، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابہ کر دیا، وہی رنگ چڑھ گیا ان پر بھی، وہ غیرت و حمیت دینی ختم ہو گئی، وہ احساس کند ہوتا چلا گیا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جب تک کہ مقاطعہ نہ ہو، سوشل بائیکاٹ نہ ہو، جب تک کہ قطع تعلق نہ ہو، آپ بھی نہیں بچ سکیں گے، وہ رنگ آپ پر چڑھ جائے گا، آپ کے دل کے اوپر بھی وہی اثرات ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نے یہی آیات پڑھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون،
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم الى قوله فاسقون. یہ 4 آیات حضور نے تلاوت فرمائی. گویا کہ ان 4 آیات کی گویا کہ یہ شرح ہے مستند جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں پہل جو نقص واقع ہوا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں احساس تھا، ان کے علماء روکتے بھی تھے کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، چھوڑ دو، لیکن یہ کہ ان سے قطع تعلق نہیں کرتے تھے، ان کے ہم پیالہ ہم نوالا بنے رہتے تھے، ان کے ساتھ مجلسی روابط قائم رکھتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو نہیں بدلے، یہ بدل گئے، ان کے دلوں کی کیفیت تبدیل ہو گئی، ان کے اوپر بھی وہی رنگ چڑھ گیا. اس کے بعد جو الفاظ فرمائے ہیں ان آیات کی تلاوت کے بعد، اب وہ پڑھیے، بڑے سخت الفاظ ہیں. ثم قال، ان آیات کو تلاوت فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، واللہ لتامرن بالمعروف، خدا کی قسم تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہوگا، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہیں لازماً بدی سے روکنا ہوگا، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، اور تمہیں لازماً ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہوگا قوت کے ساتھ، وَلَتَأْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، اور تمہیں لازماً انہیں حق کی طرف موڑنا ہوگا جبراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، اور انہیں حق کے اوپر جمانا ہوگا، روکنا ہوگا طاقت کے ساتھ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یا پھر اللہ تمہارے بھی دل ایک دوسرے کے مشابہ کر دے گا. اگر یہ طرز عمل تم نہیں کرو گے، یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے، تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی آپس میں مشابہ کر دے گا. ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی تھی. یہ ہے صورتحال جس سے آج ہم دو چار ہیں. اس میں یہ 2 آیتوں کا مفہوم تو کھل کر اس حدیث میں آ گیا، ابھی پڑھ لیجئے آگے بھی. رواہ ابو داود رحمہ اللہ و ترمذی رحمہ اللہ، اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے امام ابو داود نے بھی اور امام ترمذی نے بھی. وقال حدیث حسن، اور حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، مستند ہے. ھذا لفظ ابی داود، اس حدیث کی جو یہ روایت ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ ابو داود میں ہے. ولفظ ترمذی، اور ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں جو اب آگے آ رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس معاملے میں اہمیت جو ہے، اہم تر جو ہے وہ علماء ہیں. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے جو روایت کی ہے الفاظ وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل معاصی کے اندر مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، نہتہم علماؤہم، ان کے علماء انہیں روکتے رہے، نہیں سے نہت بنا ہے، روکتے رہے، نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. فلم ینتہوا، لیکن وہ باز نہیں آئے. فجالسوہم فی مجالسہم وواکلوہم وشاربوہم، لیکن اس کے باوجود کہ وہ لوگ باز نہیں آئے معاصی سے، یہ علماء ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے بھی رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابہ کر دیا. وَلَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ان پر لعنت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کیا. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا، اس کے بعد حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کوئی تکیہ ہو اس کے سہارے آپ بیٹھے ہوئے تھے. اتنی گفتگو تو آپ نے اس طرح تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے فرمائی. لیکن اب یہاں جیسے کہ ایک شخص کو اب جوش آ جاتا ہے، کسی بات پر زور دینا مقصود ہے، اب حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اب آپ نے فرمایا فقال لا، نہیں ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی تاتروہم علی الحق اطرا، تمہاری ذمہ داری اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ انہیں زبردستی حق کی طرف موڑ نہ دو گے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ امام ترمذی لائے. اس حدیث سے اب حقیقت واضح ہو گئی. پھر پڑھ لیجئے ان آیات کو.
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اب میں یہاں پہ تھوڑا سا